بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بقائی صاحبہ السلام علیکم اینڈ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آور پروگرام. ہما صاحبہ میں کل رات جو تمام تر سچویشن تھی، ہم نے دیکھا کہ قطر کے اوپر جو قطر کے اندر جو ایران نے اٹیک کیا امریکی ایئر بیس کے اوپر، العدید ایئر بیس اس کا نام تھا، اس کے بعد قطر ریٹیلیٹ بھی کر سکتا تھا. بٹ دین اگین رات کی سچویشن اور تھوڑی سی ٹویسٹ ہوئی. ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل کے اوپر میسج ڈالا جس میں انہوں نے کہا کہ سیز فائر ہو جائے گا، جنگ بندی ہو جائے گی. لیکن یہ جنگ بندی کی کنڈیشن تھی، اس کی یہ کنڈیشن تھی کہ جنگ بندی 12 گھنٹوں کے لیے ہوگی اور پھر جنگ کو ختم تصور کیا جائے گا. پہلے 12 گھنٹے ایران وڈ اسٹاپ اٹیکس دا اسٹرائکس، اور اس کے 12ویں گھنٹے پہ جو ہے وہ اسرائیل اٹیک کرنا اسٹاپ کرے گا. تو یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کیجیے گا کہ یہ کس طرح کی کنڈیشن ہے اگر ان کیس خدا نہ خواستہ اسرائیل اٹیک کر دیتا ہے ان 12 گھنٹوں کے درمیان میں ایران پہ، تو پھر یہ بات کس طرف جائے گی؟ دیکھیے ہائپوتھیٹیکلی تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اس وقت یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کیونکہ کل رات ظاہر ہے سب پریشان تھے کیونکہ ایک بہت ٹاکسک ڈینجرس ایسکلیشن تھی اور گھنٹوں میں وار جو ہے وہ ایسکلیٹ بھی ہو رہی تھی اور ایکسپینڈ ہے کہ اس وقت جو بھی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی ہے اس سے کم از کم ہم جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں. اور دیکھیے ایران جو ہے وہ ایسکلیشن نہیں چاہتا تھا. ایران جس وقت جواب دے رہا تھا اس وقت بھی ایران پبلک ڈپلومیسی میں انوالو تھا، وہ پریس کانفرنسز کر رہا تھا، وہ اپنا موقف بیان کر رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جو یہ اسٹریٹجی تھی کہ اس نے جواب دیا، وہ میرے خیال ہے کہ اچھی اسٹریٹجی تھی کیونکہ اس کی وجہ سے ہی میرا خیال ہے کہ یہ تعطل یا سیز فائر کی بات ہو رہی ہے. جہاں تک قطر کا سوال ہے، میں آپ سے گزارش کروں کہ ایران نے سارے انٹرنیشنل نارمز کی پاسداری کی ہے اور اس کی طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اشارہ بھی کیا ہے کیونکہ انہوں نے انفارم کر کے اٹیک کیا ہے. تو اٹ الاؤڈ دیم کہ وہ بیس کو خالی کر لیں اور اس کو انٹرسیپٹ بھی کر لیں. یہ کوئی بیچ رات میں سرپرائز اٹیک نہیں تھا. تو ایک تو انہوں نے انٹرنیشنل نارمز کو فالو کیا ہے. دیکھیے اس پوری سچویشن میں جو تھوڑا سا وائلڈ کارڈ ہے وہ ہے اسرائیل کا بیہیویئر. کیونکہ اگر ہم شروع سے دیکھیں تو اسرائیل تواتر کے ساتھ یہ کوشش کر رہا تھا، ایک کہ ٹاک سبوٹاج ہو جائیں ایران کے ساتھ، اور دوسرا امریکہ اور ایران ڈائریکٹ کانفرنٹیشن میں آ جائیں. اس نے اپنے دونوں اہداف اس 12 دن میں سو کالڈ 12 ڈے وار میں اچیو کیے. ایران کا جو ریاکشن آیا وہ شاید میرا خیال ہے تکلیف دہ تھا، اور پھر ٹرمپ صاحب کو انٹرنلی بھی بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا تھا. جو دوسری اہم ڈیولپمنٹ تھی جس کے لیے ٹرمپ نے چائنا سے بھی انگیج کیا ہے وہ یہ تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ اگر وہ ہوتا تو جو اکنامک فرنٹ پہ اس جنگ کا جو فال آؤٹ ہوتا وہ بہت تکلیف دہ ہوتا. تو اسینشلی میں سمجھتی ہوں کہ ایرانین وار اسٹریٹجی جو تھی وہ خاصی فعال رہی ہے. اب اس وقت واحد وائلڈ کارڈ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسرائیل کمپلائنس پہ آتا ہے یا نہیں، کیونکہ ہسٹوریکلی اسرائیل جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کو تو ڈیفائنس میں جاتا ہی ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اسرائیل کے آگے، لیکن وہ امریکہ کو بھی بہت دفعہ ڈیفائی کرتا ہے. تو ہما آپ کیا کہیں گی؟ آپ نے کہا کہ بیہائنڈ دا ڈور، بیک ڈور بہت ساری باتیں، مذاکرات ہو رہی تھی، میڈیشن ہو رہی تھی. یہ اس کا نتیجہ ہے کیونکہ امریکہ تو ایک پوری دنیا کے ایک چودھری کا کردار ادا کرتا ہے. جس طریقے سے اسرائیل کی جنگ آ کر انہوں نے ایران میں لڑنے کی کوشش کی، ان کو اپنے گھر میں کافی زیادہ تنقید کا سامنا ہے، یہ بھی آپ نے پوائنٹ مجھے بتایا. لیکن یہ بتائیں کہ اسرائیل جو چاہتا تھا اور ابھی بھی چاہتا ہے کہ امریکہ اس پورے ایشو میں آ کر کود جائے، جمپ ان کر جائے، اور جو امریکہ نے کیا بھی، وہ کیوں آمادہ ہوا؟ نقصان انہیں بہت زیادہ اٹھانا پڑا، یہ جنگ وہ ہار رہے تھے، کیا وجوہات بنی؟ لارجلی جو ایرانین ریاکشن تھا وہ اس طور تھا جس کو اگر وہ چلتا تو وہ زیادہ تکلیف دہ ہو سکتا تھا. اور جیسے میں نے آپ سے پہلے بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب اگر ایران کو آپ بہت دیوار سے لگائیں گے تو وہ یقیناً وار کو سی لینز پہ لے جائے گا، اور اگر وار سی لینز پہ جاتی ہے تو پھر آئل پرائسز اور پوری دنیا کی سپلائی چینز جو ہیں وہ چوک ہو جائیں گی. تو میں اس کے لیے چائنا کے ساتھ بھی سمجھیے ٹرمپ انگیج ہو گئے، انہوں نے کہا ایسا نہ ہونے دیں. تو اسینشلی جو جواب دیا ہے ایران نے، وہ جواب نے اس بات کو باور کرایا ہے امریکہ کو بالخصوص کہ اس وار کی
آگے تیز چلنا جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنے تمام امریکن سٹیزنز کو بھی ایک وارننگ جاری کی تھی کہ وہ کاشس ہو جائیں. ایئر سپیسز آپ کو آلریڈی پتا ہے اوور مڈل ایسٹ کمپلیٹلی ڈسرپٹڈ ہیں. تو یہ جو ایک صورتحال بن رہی تھی